السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، عید قربانی قریب آتے ہی عام و خاص میں ایک بحث چھڑ جاتی ہے بھینس اور کٹے کی قربانی سے متعلق۔ جہاں بھی دو چار لوگ بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بحث، کوئی نہ کوئی موضوع، کوئی نہ کوئی مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں، چاہے ان کو اس کے بارے میں علم ہو یا نہ ہو، بہرحال بحث چلتی رہتی ہے۔ یہ بحث علماء کرام کے درمیان بھی چلتی رہتی ہے اور عوام کے درمیان بھی یہ موضوع زیر بحث رہتا ہے۔ لوگ شک و شبہ کا شکار رہتے ہیں کہ قربانی کریں بھینس کی، نہ کریں، کٹے کی قربانی جائز ہے نہ جائز ہے۔ آج آپ کے لیے ایک فیصلہ کن دلیل لایا ہوں جس کے بعد کسی قسم کا کوئی شبہ اور کوئی تردد آپ کے ذہن میں نہیں رہے گا۔ الحمدللہ علماء کی اکثریت بھینس اور کٹے کی قربانی کے جواز کی قائل ہے، کچھ اس کے عدم جواز کی بھی قائل ہیں، خصوصاً اہل حدیث حضرات۔ ان میں سے بعض لوگ ہیں، بعض علماء جو کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی، کٹے کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، اور علماء اہل حدیث میں سے بھی کافی علماء ایسے ہیں جو بھینس اور کٹے کی قربانی کو وہ اسی طرح جس طرح گائے اور اونٹ کی قربانی قرآن سے ثابت ہے، وہ کہتے ہیں بھینس کی قربانی بھی، کٹے کی قربانی بھی قرآن سے ثابت ہے۔ ایک حوالہ آج میں آپ کو پیش رکھتا ہوں علماء اہل حدیث کا، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ علماء اہل حدیث بھی بھینس اور کٹے کی قربانی کے جواز کے قائل ہیں، یعنی ان کی اکثریت، بعض اختلاف بھی کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے فتاوی علماء حدیث، اس کی جلد نمبر 13 ہے، صفحہ نمبر 71 ہے۔ اس کتاب کے اندر انہوں نے بالکل صاف اور واضح طور پر لکھا ہے کہ جس طرح بہیمۃ الانعام یعنی اونٹ، گائے، بکری کی قربانی قرآن سے ثابت ہے، اسی طرح بھینس اور کٹے کی قربانی بھی قرآن سے ثابت ہے۔ انہوں نے بڑی پوری تفصیلی بحث لکھی ہے اور بڑے دلائل پیش کیے ہیں۔ بھینس اور گائے کو ایک ہی قسم شمار کیا ہے اور دونوں کا حکم ایک ہی لگایا ہے۔ اس کتاب میں یہ بھینس کی قربانی کا حکم آپ دیکھیں، بالکل تفصیلی بحث موجود ہے اس پہ، فتاوی علماء حدیث۔ اس میں سے میں آپ کو چند ایک سطریں پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے۔ ویسے تو تفصیلی جواب انہوں نے کئی صفحات پر لکھا ہے بھینس کی قربانی کے جواز سے متعلق۔ لکھتے ہیں کہ بھینس بھی بہیمۃ الانعام میں داخل ہے، اس لیے یہ حلال ہے، اور بہیمۃ الانعام کی قربانی نص قرآن سے ثابت ہے۔ یہ صرف بہیمۃ الانعام یعنی اونٹ، گائے، بکری، دمبا وغیرہ قربانی ان کی قرآن سے ثابت ہے، تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ اسی طرح بھینس بھی، کٹا بھی بہیمۃ الانعام میں ہے، تو اس کی قربانی بھی قرآن سے ثابت ہے۔ آگے تھوڑا سا مزید لکھتے ہیں، بنا بری بھینس بھی بہیمۃ الانعام میں داخل ہے۔ فتاوی ثنایہ کے حوالے سے آگے مزید تفصیل لکھتے ہیں، تھوڑا سا اور آگے لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ بھینس کو بہیمۃ الانعام میں شمار کرنا قیاس نہیں ہے۔ قرآنی نص بہیمۃ الانعام کا لفظ عام ہے جس کے لیے کئی افراد ہیں، گائے، بکری وغیرہ، تو بھینس بھی بہیمۃ الانعام کا ایک فرد ہے۔ بہیمۃ الانعام کی قربانی منصوص ہے، تو بھینس کی قربانی بھی نص قرآنی سے ثابت ہو گئی۔ بات واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ جس طرح دیگر جانوروں کی قربانی بالکل واضح طور پر قرآن کی نص سے ثابت ہے، بہیمۃ الانعام کے تحت جو بھی جانور آتے ہیں ان کی قربانی جس طرح قرآن سے ثابت ہے، تو مولانا صاحب فرماتے ہیں اسی طرح بھینس اور کٹے کی قربانی بھی قرآن سے ثابت ہے۔ آگے تھوڑا سا مزید لکھتے ہیں، تاہم بھینسا کی قربانی بھی جائز اور مشروع ہے، اور ناجائز لکھنے والے کا مسلک درست نہیں۔ بات بالکل واضح ہو گئی۔ اگر آپ اونٹ، گائے، بکری، چھترا، دمبا وغیرہ کی قربانی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، کریں۔ اگر آپ کو اونٹ کا گوشت پسند ہے تو اونٹ کی قربانی کریں۔ اگر آپ کو گائے کا گوشت پسند ہے تو گائے کی قربانی کریں۔ اگر آپ بکرا کھانا پسند کرتے ہیں، بکرا
کھاتے ہیں تو آپ بکرے کی قربانی کریں۔ اگر آپ کو دمبا اچھا لگتا ہے تو دمبے کو قربانی کریں۔ اگر آپ کٹے کا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ کٹے کی قربانی بلا کراہت کریں۔ اس کتاب میں بالکل صاف لکھا ہے کہ کٹے اور بھینس کی قربانی بھی قرآن سے ثابت ہے۔ عبارت میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی ہے۔